اللہ 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 اللہ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کے اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو میرے احکام کے مقابلے میں حقیر معاوضے کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو۔ مخلوط یعنی گڑبڑ مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور چھپاؤ بھی مت حق کو جس حالات میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو۔ نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی۔ تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو مال اور جاہ کی محبت کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دل میں خشوع یعنی عاجزی اور گڑ گڑانا ہے اس پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے متعلقین سے جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کے، گلے کاٹتے تھے تمہارے لڑکوں کے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعے میں اس امتحان تھا تمہارے رب کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور یعنی نمکین یا کالے پانی کے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے تم کو بچا لیا، اور فرعون کے متعلقین کو میں فرعون کے ڈبو دیا، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا گیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوشالہ کو موسیٰ کے سامنے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم کر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر معاف کیا تم کو اتنی بڑی بات ہونے کے بعد، اس امید پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور پھیلانے کی چیز، اس امید پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوشالہ کو پوجنے کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر، سو اس گستاخی پر
आ पड़ी तुम पर कड़क बिजली और तुम उसका आना अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर हमने तुमको जिंदा कर उठाया तुम्हारे मर जाने के बाद, उस उम्मीद पर कि तुम एहसान मानोगे, और साया डालने वाला किया हमने तुम पर बादल को। तीह के मैदान में और गैब के खजाने से पहुंचाया हमने तुम्हारे पास तुरंजबीन और बटेरे। खाओ नफीस चीज़ों को जो कि हमने तुमको दी हैं, और इससे उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने हुक्म किया कि तुम लोग उस आबादी के अंदर दाखिल हो जाओ, फिर खाओ उसकी चीज़ों में से जिस जगह तुम रगबत करो, बेतकल्लुफ़ी से, और दरवाज़ों में दाखिल होना आजिज़ी से, झुके झुके, और ज़बान से कहते जाना कि तौबा है, हम माफ़ कर देंगे तुम्हारी ख़ताएँ, और अभी उस पर और ज़्यादा देंगे दिल से नेक काम करने वालों को। सो बदल डाला उन जालिमों ने एक और कलिमे को, खिलाफ था उस कलमे के जिसके कहने की उनसे फरमाइश की गई थी। उस पर हमने नाजिल की उन जालिमों पर एक आसमानी आफत, इस वजह से कि वह नाफरमानी करते थे। और वह ज़माना याद करो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते। उस पर हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी इस लाठी को फलां पत्थर पर मारो। बस फौरन उससे फूट निकले 12 चश्मे, और 12 ही ख़ानदान थे बनी इसराइल के। चुनाचे मालूम कर लिया हर शख्स ने अपने पानी पीने की जगह को। खाओ और पीने को पियो अल्लाह के रिज़्क़ से, और दरमियाना दर्जे की हद से मत निकलो फसाद व फितना करते हुए मुल्क में। और जब तुम लोगों ने यूं कहा कि ए मूसा, रोज़ के रोज़ हम एक ही किस्म के खाने पर कभी न रहेंगे, आप हमारे वास्ते अपने परवरदिगार से दुआ करें कि वह हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ज़मीन में उगा करती हैं। साग हुआ, ककड़ी हुई, गेहूँ हुआ, मसूर हुई और प्याज हुई। आपने फरमाया, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो अदना दर्जे की चीज़ों को, ऐसी चीज़ के मुकाबले में जो आला दर्जे की हैं? किसी शहर में जाकर उतरो, वहाँ ज़रूर तुमको वह चीज़ें मिलेंगी जिनकी तुम दरख्वास्त करते हो। और जम गई उन पर जिल्लत और पस्ती की दूसरों की निगाहों में कद्र, और खुद उनमें हिकमत व जुर्रत न रही, और मुस्तहिक हो गए अल्लाह के गज़ब के। और यह इस वजह से हुआ कि वह लोग इनकारी हो जाते थे अहकाम इलाही के, और कत्ल कर दिया करते थे पैगंबरों को नाहक, और दूसरे यह इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअत न की और इताअत के दायरे में निकल जाते थे। यह तहकीकी बात है कि मुसलमान और यहूदी और नसारा यानी ईसाई और फ़िक़्हे साबिईन, इस सब में जो शख्स यकीन रखता हो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात पर और क़यामत के दिन पर, और कारगुजारी अच्छी करें, ऐसों के लिए उनका अज्र भी है उनके परवरदिगार के पास, और वहाँ जाकर किसी तरह का अंदेशा भी नहीं उन पर, और ना वह गमज़दा होंगे। और जब हमने तुमसे कौल कर करार लिया कि तौरात पर अमल करेंगे, और हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सामने मुकासिबिल में लटका दिया कि जल्दी कबूल करो जो किताब हमने तुमको दी है मजबूती के साथ, और याद रखो जो अहकाम उसमें हैं, जिससे उम्मीद है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर तुम इस कौल व करार के बाद भी इससे फिर गए। सो अगर तुम लोगों पर खुदा ताला का फजल और रहम ना होता तो ज़रूर तुम फौरन तबाह और हलाक हो जाते। और तुम जानते हो उन लोगों का हाल जो तुम में से शरीयत की हद से निकल गए थे, उस हुक्म के बारे में जो शनिवार के दिन के मुताल्लिक था। सो हमने उनको कह दिया कि तुम बंदर जलील बन जाओ। फिर हमने उसको एक सबक हासिल किए जाने वाला वाक़या बना दिया उन लोगों के लिए भी जो उस कौम के ज़माने के लोग थे, और उन लोगों के लिए भी जो बाद में ज़माने में आते रहे, और नसीहत का ज़रिया बनाया खुदा ताला ने डराने वालों के लिए। और
وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بتاتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کی صفتیں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو اور نہ بالکل بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے درمیان میں سے۔ اب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگی کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجیے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد یعنی پیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجیے کہ ہم سے بیان کر دے کہ اس کی خوبیاں اور صفتیں کیا کیا ہیں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں کسی قدر اشتباہ شک و شبہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔